ياسين والقرآن الحكيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے. فاکہۃ، اور فاکہۃ کی نکرہ جو یہاں استعمال ہوئی ہے نا، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی پھل ہوگا. اب کوئی پھل سے مراد سوال پیدا ہوتا ہے کون سا پھل، اور یہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا ابھی نہیں بتا رہا، اب نہیں بتانا تمہیں، اب انتظار کرو، سوچتے رہو کون سا پھل، لیکن ایسا پھل جس سے تمہیں مسکراہٹ ضرور آئے گی. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور پھر ان کے لیے کیا ہوگا، اور خاص ان کے لیے جو وہ مانگیں گے، جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جس چیز کا آرڈر دیں گے وہ ان کے لیے آ جائے گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں یاد کر رہا تھا، حفظ کر رہا تھا کچھ حصہ قرآن کا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور خاص کر کھانے میں اللہ تعالیٰ پھلوں کا بہت ذکر کرتے ہیں. مجھے پھلوں کا اتنا شوق نہیں ہے. اب بار بار قرآن میں پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے. کھجوریں تو ہیں لیکن کھجوریں مجھے تو اچھی تو لگتی ہیں، اتنی بھی اچھی نہیں لگتی. اسٹرابیریز تو ہیں نہیں قرآن میں، تو مجھے کچھ موٹیویشن چاہیے. اب میں یاد کر رہا ہوں تو آیت آتی ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جس کی تمہیں بڑی چاہت ہے. میں نے کہا چلو چکن کا انتظام تو ہو گیا. ایک ایک چیز کا بار کہیں کہیں جا کر کہیں نہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. لیکن اس کے علاوہ بھی، کھانے کے علاوہ بھی گھر کی بات، کسی اور چیز کی بات، وہ جنت کے بارے میں جو جن امیدوں کا ذکر کیا گیا ہے. فرض کریں ایک بچے نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا ایکچولی کہ اگر میری فیملی اوپر والی جنت میں پہنچ گئی کسی 7ویں درجے کی اور میں نیچے والے میں ہوا تو میرا کیا ہوگا. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اور بات کیا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو لوگ نچلے درجے کی جنت میں ہوں گے نا، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار اوپر ہے، آپ سب کو پرماننٹلی اپ گریڈ کر دیا جائے گا. ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا، آپ سب کو اوپر لے جایا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جنت کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جنت میں ہے، کوئی رشتہ دار جہنم میں ہے تو اس کو اپ گریڈ کر دیں. وہاں سے اپ گریڈ نہیں ہونی، یہ جنت کے اندر ہی اپ گریڈ کا معاملہ چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. پھر اب تم کیا مانگ لو گے اس کے بعد کہ سب سے زیادہ عظیم خوشی کیا ہوگی اس دن. سلام قولا من رب الرحیم. سلام ایک ایسا لفظ، اور قولاً جو نصب یہاں پر آیا نا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے للتعجب، النصب علی التعجب، یعنی ایسا عظیم لفظ. قولاً تو ہم پڑھتے ہیں ایک قول، لیکن اس کا منصوب ہونا یہاں خاص ہے، علی الاہتمام، النصب علی الاہتمام. تو قولا من رب الرحیم، ایسا قول، سلام ایسا قول جو ایک بہت رحمت محبت کرنے والے رب کی طرف سے آ رہا ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ خود سلام کہیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. یہ ملاقات جو ہماری اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے نا، یہ دو طرح کی ہیں. ایک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے التجا کرنا چاہتے ہیں یوم القیامت میں اور قیامت کے دن، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. لا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم. نہ ان کی طرف خدا دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. کچھ لوگوں کی طرف اللہ دیکھنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. دوسری طرف وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ شکلیں ایسی ہوں گی جو روشنی سے بھری ہوں گی کیونکہ وہ رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، رب کو تاک رہی ہوں گی، غور سے گھور رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کچھ اہل ایمان کو اپنے دیکھنے کا موقع ملے گا، اسی لیے ہماری شکلیں نور سے بھری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے نور سے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. پھر دوسری طرف جو بات کی گئی ہے اس ملاقات کے بارے میں، سلام قولا من رب الرحیم، وہ یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات یہ ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کمپنی میں بیٹھے ہوں گے، وہاں پر کہا ہے الی ربک المنتہی وان الی ربک المنتہی وانہ هو اضحک وابکیٰ. آخری انتہا تمہارا آخری گول تو رب ہی ہے. آمین. جنت سے بھی آگے سب سے عظیم نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے خود ملاقات. اس ملاقات کے بعد فوراً کے الفاظ استعمال کیے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. وامتازوا اليوم، اور اب اپنے آپ کو الگ کر لو ایھا المجرمون،
مجرموں اپنے آپ کو آج الگ کر لو. یہ اب دوبارہ جنت سے نکل کر دوبارہ یوم قیامت کے دن کا سین دوبارہ لایا جا رہا ہے, اور یہاں اب کہا جا رہا ہے کہ تمام مجرم لوگ جنہوں نے رسولوں کے خلاف جرم کیے, جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جرم کیے, جس میں انسانیت کے خلاف جرم کیے, ان سب کو الگ کر دیا جائے. وامتازوا اليوم, اپنے آپ کو الگ کر لو ایھا المجرمون. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا میں نے, آدم کی اولاد, تمام آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سے بات کی جا رہی ہے, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا آدم کی اولاد اللہ تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. شیطان کی عبادت تو بہت کم لوگ کرتے ہیں, لٹرلی ڈیول ورشپ بہت کم لوگ کرتے ہیں. لوگ پیسے کی عبادت کرتے ہیں, لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, لوگ کبھی کبھار انبیاء کی عبادت کرتے ہیں, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن نے پوری بنی آدم کو کھڑا کر کے سوال یہ پوچھا, تم نے شیطان کی عبادت کیوں کی؟ تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ شیطان کے وسوسے سن کے غلط عبادت کرنا اصل میں شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے. شیطان کے وسوسے سے کوئی بھی اللہ کے دین سے ہٹ جائے, وہ شیطان ہی کی عبادت کر رہا ہے. انہ لکم عدو مبین, وہ تو تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اس نے تو اپنی دشمنی کا اعلان بھی کیا ہے, یہ بھی نہیں کہ آ کے کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. اس نے تو پہلے کھلا سب فرشتوں کے سامنے, اللہ کے سامنے کہہ دیا تھا, میں سامنے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, سیدھے راستے سے آؤں گا, دائیں اور بائیں دونوں طرف سے آؤں گا, ہر طرف سے حملہ کروں گا, اور میں اس بات کو ثابت کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہوگی, میں دکھا کے رہوں گا. اس نے تو اپنی عداوت کا, اپنی دشمنی کا کھلا اعلان کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں, کیا اس نے کھلا اعلان نہیں کیا تھا؟ لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اب یہ الفاظ میرے سامنے نہیں بدلے جا سکیں گے, تمہارے الفاظ سے کچھ نہیں بدلے گا اب. وما انا بظلام للعبید, اور میں تھوڑی ہوں جو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, اس دن جب ہم جہنم سے کہیں گے بھر گئی تو, اور جہنم جواب دے گی اور کچھ ہے. جہنم یہ جواب دے گی, یہ وہی جہنم ہے جس میں اور جگہ پر اتنے ٹھسے ہوئے ہیں لوگ کہ جگہ نہیں بن رہی. پچھلی نسل کے لوگ بھرے ہوئے ہیں, ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ جگہ نہیں بن رہی. اوپر سے ایک اگلی نسل, گمراہ نسل اندر ٹھوسی جا رہی ہے, نیچے سے کہتے ہیں لا مرحبا بہم, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. رحب کہتے ہیں عربی میں جگہ کو, وسعت کو. عربی میں جب کو آپ کو ویلکم کرتا ہے نا, مرحبا مرحبا, رحب سے آتا ہے. رحب کہتے ہیں جگہ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے گھر میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے, آئیے آئیے, اس لیے کہتے ہیں مرحبا. اس دن کہیں گے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ان کو کیا گزارو یہاں پر, لا مرحبا بہم. اور اوپر سے وہ کہیں گے ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں, تم ہم پہ لعنت بھیجو, ہم تم پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ سین ہے جہنم کا. یہ سب شیطان کا کرنا. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, بس میری عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. یہاں پر ایک باریک چیز جو آپ کے شاید ذہن میں نہ آئی ہو پہلے, قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور میں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون انا اعطیناک الکوثر, ہم نے کوثر عطا کی ہے آپ کو. ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ہم جمع ہوتی ہے. کبھی کبھار انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, میں. ان میں فرق کیا ہے؟ ابھی لمبی بحث کے بجائے صرف انا کے بارے میں بات کر دوں. جب آپ انا کا لفظ دیکھیں گے قرآن میں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے, اس میں صرف دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی شدید محبت یا اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ. ان دو کے علاوہ انا نہیں آتا. دیکھیں آپ کے اگر پہاڑ جتنے گناہ ہوں اور ان پہاڑ جتنے گناہ کو اللہ بدل کے پہاڑ جتنی اچھائیاں بنا دے, یہ عام رحمت ہے یا خاص رحمت ہے؟ یہ خاص ہے نا. ایک تو ہے کہ اس پہاڑ کو مٹا دیا, وہ اور بات ہے. پہاڑ کو, برائی کے پہاڑ کو اچھائی کا پہاڑ بنا دیا, اسے توبہ کہتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, جن لوگوں نے توبہ کی ان کی برائیاں میں اچھائیوں میں بدل دوں گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے توبہ کرنے والے کے لیے. یہ عام نہیں ہے, اس لیے توبہ جب آتی ہے نا تو یہ نہیں کہتے ہم توبہ قبول کرتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں. میں کا لفظ بار 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 آئے گا. غصے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں نا, اور آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں پتا ہوگا کلما ہلک نبی خلف نبی, ہر نسل میں نبی آتا رہا ہے. ان کتنے معجزے دیکھ چکے وہ لوگ, کتنے معجزے نہیں دیکھے. اب ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے انہوں نے کہا
آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں آسمان سے کچھ کھانا بھیج دیں. انہوں نے کہا خوف کرو خدا کا, تم اسی قوم میں سے ہو جس نے کیا کچھ نہیں مانگا. تمہارے لیے چشمے پھوٹے ہیں پتھر میں سے, تمہارے لیے بادل تمہارے پیچھے پیچھے آئے ہیں, اب تم یہ مانگ رہے ہو, کتنے معجزوں کے بعد تم اور معجزے مانگ رہے ہو, تمہیں خوف نہیں ہے خدا کا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے دل کی تسلی کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جواب میں؟ انی منزلھا الیکم, میں بھیج رہا ہوں, میں بھیج رہا ہوں. میں کا لفظ ہے نا, کیا مطلب ہے؟ یا تو غصہ یا رحمت. ابھی پتہ چل جائے گا کون سا ہے. اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے کفر کی مجال کی, فإنی, بے شک پھر میں, اعذبہ, میں ہی اسے عذاب دوں گا, لا اعذبہ, ایسا عذاب جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا, فی العالمین, پوری قوموں میں, پوری تاریخ میں کبھی میں نے کبھی کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا جتنا میں اس شخص کو دوں گا. میں یہاں کہا ہے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا آدم کی اولاد, شیطان کی عبادت مت کرنا, میں نے نہیں کہا تھا تم سے میری عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. جب یہ یہاں میں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ شدید غصہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.